جی مشائخ، تو ہماری گفتگو چل رہی تھی عرش کے بارے میں. جو لوگ مخالفین ہیں ان کے اقوال کیا ہیں. پہلا قول ہم نے ذکر کیا کہ اس کو فلک کے معنی میں لیتے ہیں اور وہ چیز درست نہیں ہے. دوسرا قول ذکر کیا کہ وہ بادشاہت سے عبارت ہے، یعنی عرش حقیقت میں نہیں ہے. عرش والا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ اس وقت کرسی پر ہو تو جو چاہو کر لو. کرسی والا ہونا یعنی تخت والا ہونا اس معنی میں، یعنی حکومت اس کی ہے. یہ معنی جیسے ہم مراد لیتے ہیں اس دنیا میں عام طور پر اپنی گفتگو میں. تو کرسی آپ کی ہے، آج اس کرسی پر آپ ہو، اس کرسی پر کل ہوں گے. تو تخت کا مالک ہے، جو چاہے کر لے. تخت کا مالک تو تخت والا ہونا یعنی پاور میں ہونا، یعنی حکومت میں ہونا، اس معنی کر کے اس کو جو ہے عرش اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. ورنہ عرش حقیقت میں کوئی تخت وقت کی طرح کی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. یہ نہیں کہ حقیقت میں کوئی تخت ہے جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، جس پر اللہ رب العالمین بلند ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہے. تو گویا دوسرا قول کیا ہوا کہ عرش یہ بادشاہت سے، حکومت سے عبارت ہے. اور عرش کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہر بادشاہت کو بتلانے کے لیے عرش اس کے لیے لازم ہوتا ہے. بادشاہ کے لیے تخت کا ہونا لازم ہے. اس لزوم کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے تعبیر بیان کی گئی ہے. ورنہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے لیے عرش ورش نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے دنیاوی بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عرش کا ذکر کیا اور عرش سے اس نے مراد اپنی بادشاہت کو لیا ہے. اس معاملے کی تعظیم کو بتلانے کے لیے عرش کا استعمال کیا گیا. کہتے ہیں یہ قول بھی باطل ہے، مردود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرش اپنے مجازی معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا. اس کے جو اوصاف شریعت کے اندر آئے ہیں وہ اوصاف اس کے مجازی معنی پر ہونے کی نفی کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ. تو کیا بادشاہت کوئی ایسی چیز ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے رکھیں؟ عرش کو اگر اس کے حقیقی معنی پر نہیں لیتے تو پھر کس چیز کو وہ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کے پائے ہیں عرش کے؟ یہاں پر ان کے پائے کا ذکر ہے، قوائم کا ذکر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احادیث کے اندر قوائم کا ذکر ملتا ہے. تو قوائم کا ذکر آیا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجازی معنی میں ہے. جب مجازی معنی میں ہوتا ہے تو حکومت جب کہیں گے آپ، تو حکومت تو کوئی ٹھوس چیز ہے نہیں نا کہ اس کا پایا ہو، اس کا حجم ہو، اس کو چند یا کروڑوں لوگ مل کر اٹھائے ہوئے ہوں. جی کہتے ہیں کہ والملک جو ہے اس کو حکومت کے گرد فرشتے نہیں گھومیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اس کو اٹھایا ہوا ہوگا فرشتوں نے. اس کا معنی کوئی نہیں بیٹھتا اگر مجازی معنی لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. تو یہ جو وصف بیان کیا یہ مجازی معنی پر ہونے کی قطعی نفی کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے تیسرا قول، اس قول کی بھی نفی ہو گئی. تیسرا قول ذکر کیا گیا کہ عرش یہ بعین ہی کرسی ہے. عرش اور کرسی دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ تیسرا قول ہے. کرسی اور عرش دونوں ایک ہی چیز ہے. اور کرسی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آسمان وسع کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین کی کرسی کیا ہے؟ وسیع ہے. تو یہ
कुर्सी के बारे में जो वस्फ है यही अर्श है। लेकिन ये कौल भी बातिल है, ज़ईफ है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श के जो सिफात बयान किए हैं वो कुर्सी के सिफात नहीं है। एक बात, अर्श के सिफात अलग जिक्र किए गए हैं, कुर्सी के सिफात अलग जिक्र किए गए हैं, एक बात। दूसरी बात, ये कौल इसलिए भी सही नहीं है कि अर्श अरबी जुबान में दूसरे माने पर दिलालत करता है और कुर्सी दूसरे माने पर दिलालत करता है, और कुरान और हदीस अरबी जुबान में है। तो डिक्शनरी के एतबार से जब अर्श का माना दूसरा है और कुर्सी का माना दूसरा है, तो फिर हम दोनों को एक कैसे समझेंगे? दोनों की सिफतें अलग अलग आई हैं, दोनों अरबी जुबान में अलग अलग माने पर दिलालत करते हैं। और तीसरी चीज ये कि सलफ से जो आसार मरवी हैं उसकी तशरीह और वजाहत के हवाले से वो हमें वाज़ेह तौर पर बतलाते हैं कि अर्श अलग चीज है और कुर्सी अलग चीज है। इसलिए ये तीसरा कौल भी नहीं तस्लीम किया जा सकता, ये भी गलत, ये दुरुस्त नहीं है। मंसूब किया जाता है ये कौल इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की तरफ, लेकिन ये कौल दईफ है। इसीलिए इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने कुर्सी और अर्श को वाव के जरिए से जोड़ा है, और वाव हरफे अत्फ है। जब आप कहते हैं जाअनी ज़ैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद और अमर आए, तो जैद और अमर दोनों अलग अलग हस्तियां हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैद वही है जो अमर हो और अमर वही है जो जैद हो। वाव अत्फ के लिए आता है और अत्फ मुगायरत को बतलाता है। इसका मतलब जानी ज़ैदुन व अमरुन, जब आप कहते हैं कि मेरे पास जैद और अमर आया, इसका मतलब है कि जैद अलग हस्ती है और अमर अलग हस्ती है। ऐसे इमाम तहावी ने कहा वल अर्श वल कुर्सी हक़्क़ुन, अर्श और कुर्सी दोनों हक हैं, साबित है। तो अर्श और कुर्सी को हरफ आत्फ के जरिए से बयान करना इमाम तहावी का ये भी इस बात को बतलाता है कि उन्होंने इन दोनों चीजों को अलग अलग हैसियत दे करके और जिक्र फरमाया है। जी, इस सिलसिले में अशायरा और मातुरिदिया का भी एक मजहब है जिसको आप चौथा कौल कह सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि इसको चौथा कौल गर्दाना तो जाए जरूर, लेकिन वो कौल है क्या, ये खुद अशायरा की खोपड़ी में नहीं घुसता। अशायरा और मातुरिदिया खुद उनकी खोपड़ी में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या कहें। ऐसा ही होता है जब इंसान सरीह और सहीह नुसूस के सामने अपनी अक्ल को भिड़ाता है, अपनी अक्ल को घुसेड़ता है, तो फिर ऐसे ही इंसान को रात में सूरज दिखाई देता है या दिन में तारे नजर आते हैं। उनमें से बाज अशायरा में से वो हैं जो अहले कलाम के कौल की तरफ चले गए, जो फलक और अफलाक वाला मामला कौल जो जिक्र किया गया। उनमें से बाज वो हैं जो कहते हैं कि अर्श अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है, लेकिन उसकी बनावट के बारे में हम कुछ नहीं जानते और उस पर इस्तिवा का भी कोई माना नहीं है। उनमें से बाज कहते हैं कि अर्श बादशाहत से इबारत, उनमें से बाज कहते हैं कि अर्श ये तमसील है, ये अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर पेश किया है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ना तो कोई चीज अर्श नाम की है और ना कोई चीज, बस ये दुनिया में मखलूकात को समझाने के लिए उन्हीं की भाषा में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश की है, वरना हकीकत में इस तरह की कोई चीज सिरे से है ही नहीं। ये सारे अक़वाल जो है वो जिक्र किए गए हैं अर्श के हवाले से। तो अक़वालुल मुखालिफीन अनिल अर्श, इस पर गुफ्तगू हो गई, अर्श के हवाले से बात मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कुर्सी पर आते हैं। कुर्सी किसे कहते हैं और कुर्सी के बारे में गुफ्तगू क्या है? कुर्सी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर
ایک جگہ اکلوتی جگہ پہ کرسی کا ذکر فرمایا ہے، صرف ایک جگہ قرآن کریم کے اندر کرسی کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ ایک جگہ کتنی اہم ہے آپ اندازہ لگائیے کہ پورے قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت جو ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کرسی کا ذکر فرمایا ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ آیت کرسی کے نام سے ہی معنون ہے، جس کو آیت الکرسی کہا ہی جاتا ہے۔ تو یہ ایک بار ذکر ضرور آیا ہے، لیکن جس طرح سے آیا ہے اور جس جگہ پر آیا ہے کرسی کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے وہ کافی ہے۔ وہاں پر کیا کہا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 کی آیت میں، جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے علی الاطلاق، قرآن میں اس سے عظیم آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، ظاہر سی بات ہے یہ ہم اور آپ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت اس کو گردانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کرسی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے پوچھا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ آیت کریمہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ کرسی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ کرسی کی نسبت آسمانوں کے بالمقابل ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی انگوٹھی کسی چٹیل صحرا وسیع و عریض صحرا میں پھینکی گئی ہو زمین کے، اور ایسے ہی کرسی عرش کے مقابلے میں بھی ہے۔ کرسی آسمان و زمین کے مقابلے میں ایسے ہی ہے اور کرسی عرش کے مقابلے میں بھی ایسے ہی، یعنی بہت 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 چھوٹے حجم کی ہے عرش کے مقابلے میں، اور آسمان و زمین اس کے بالمقابل میں ایسے ہی ہیں، بالکل حقیر۔ جی، تو یہ اس کا وصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کرسی کہتے کس کو ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کا اثر موقوفاً مروی ہے۔ اثر یہ مرفوعاً بھی مروی ہے، یہ روایت آئی ہوئی ہے، یہ تفسیر مرفوعاً بھی آئی ہے اور موقوفاً بھی آئی ہے، لیکن ائمہ حدیث نے اس کو موقوفاً صحیح گردانا ہے، یعنی یہ مرفوع صحیح نہیں ہے، موقوفاً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، یہ چیز صحیح ہے اور ثابت ہے۔ اس میں انہوں نے کیا بتلایا کہ الکرسی موضع القدمین للہ جل وعلا۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ امام حاکم نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ کرسی دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسی وہ جگہ ہے جہاں قدم رکھا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تفسیر ہے کرسی کی وہ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک الگ چیز ہوئی اور عرش الگ چیز ہوئی۔ اچھا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرسی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم ترین مخلوق ہے جس کی عظمت کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں سے مثال دے کر کے کیا اور عرش سے مثال دے کر کے اس کی مثال بیان کی۔ سارے کے سارے آسمان کرسی کے بالمقابل ویسے ہی حقیر ہیں
जैसे एक मामूली रिंग एक चटियल वसीअ व अरीज सहरा के अंदर फेंकी हुई हो। ये बात जो है जहन में रहनी चाहिए। इसका मतलब यह कि कुर्सी भी एक ठोस चीज है और बाकायदा वो अलग एक अपना वजूद रखती है। अब आइए अगले नुक्ते पर, जो उसमें मैंने जिक्र किया है कि कुर्सी का माना क्या होता है। अन्नुसूस अल वारिदा फी, कुर्सी के अंदर पहली चीज हमने ये बयान की कि इसके बारे में नुसूस क्या वारिद हैं। उसके बाद लुगत में इसकी दिलालत क्या है, लुगत में इसकी दिलालत क्या है, और उसके बाद कुर्सी के बारे में लोगों के अक़वाल क्या हैं। ये बात इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। जी, तो पहले कुर्सी का माना। कुर्सी अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान में कुर्सी किसे कहा जाता है, ये कर्स से माखूज है। कुर्सी कर्स, काफ रा सीन, इसका इश्तिकाक है, कर्स से ये माखूज है। और कर्स काफ रा सीन का अरबी जुबान में लुगत के एतबार से माना होता है इकट्ठा करना, जमा करना। कर्स का माना क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना। जो कुर्सी इस्तेमाल करते हैं हम और आप, उसको कुर्सी क्यों कहा जाता है, इसलिए कि उसके अंदर लकड़ियों के टुकड़ों को जमा करके एक शेप दे दी जाती है, इसलिए उसको कुर्सी कहा जाता है। कुर्सी को कुर्सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर लकड़ियों के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक शेप और एक शक्ल दी जाती है। तो लकड़ियों के टुकड़ों को जमा करके एक इकट्ठा शक्ल दे दी जाती है। उस जमा करने की वजह से कुर्सी को कुर्सी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्सी लुगत में इकट्ठा करने, अलग अलग टुकड़ों को जमा करने और इकट्ठा करने के माने पर दिलालत करता है ये लफ्ज। अच्छा, और कुर्सी का माना बैठने की जगह नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हम और आप अपनी जुबान में इसका माना क्या लेते हैं, आमतौर से इस चीज को वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। कुर्सी बैठने की जगह, मकाद, जहां पर इंसान अपनी सुरीन रखता है, उसको कुर्सी नहीं कहा जाता। कुर्सी किसको कहा जाता है, लकड़ियों के मजमुए को, लकड़ियों के टुकड़ों को जमा करके जो एक शक्ल बनाई जाती है, उसको कुर्सी कहा जाता है। और वो मकाद के मफहूम से अलग एक माना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटियों में क्या नाम है, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, उस्ताद कुर्सी, चेयरपर्सन। जी, चेयरपर्सन कहा जाता है, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, उस्ताद कुर्सी बोला जाता है अरबी में। तो उस्ताद कुर्सी का क्या मतलब होता है, उस्ताद कुर्सी ये आखिरी दर्जा होता है, इल्म का पहाड़ जिसको आप कह सकते हैं, यानी एकेडमिक लाइन का सबसे आखिरी जो पैमाना किसी शख्स के इल्म को उसके खास तखस्सुस में नापने का जो आखिरी पैमाना होता है, उसको उस्ताद कुर्सी कहा जाता है। वहां माना क्या होता है, वहां कुर्सी का माना होता है कि इस इंसान ने इल्म की मुख्तलिफ शाखों को पूरी कमाले पूरी महारत के साथ और पूरे कमाल के साथ अपने अंदर जमा कर लिया है। इल्म के मुख्तलिफ शोबों को अपनी खोपड़ी में बैठा लिया है, इस तौर पर कि वो उस इल्म के हर शोबे में उसका कौल फैसल है। इल्म के तमाम उन मुताल्लिका शोबों में, उन तमाम शोबों को उसने अपनी खोपड़ी में जमा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, और वहां से उसको उस्ताद कुर्सी का लक़ब दिया जाता है। जी, इसी तरीके से अलग अलग औराक के मजमुए को अरबी जुबान में कुर्रासा कहा जाता है। कुर्रासा कॉपी, दफ्तर।
جو کاپیاں لڑکے استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مکتب میں اسکول میں, کاپی کو عربی زبان میں کراسہ کہتے ہیں. کراسہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں اوراق کے مجموعے کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. وہی اوراق اگر الگ الگ ہوں تو اس کو کراسہ نہیں کہا جائے گا, لیکن انہی متفرق اوراق کو ایک خاص شکل دے کر جمع کر دیا گیا تو اس کو کراسہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. اسی طرح سے تکرس فلان بالشیء ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے کسی چیز کو جمع کر دیا, یا کہتے ہیں تکرس فلان الشیء کسی نے کسی چیز کو اپنے سینے میں جمع کر لیا, تو وہاں بھی تکرسہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ان تمام تفصیلات سے استعمالات سے کیا سمجھ میں آیا کہ کرسی کا اشتقاق کرس سے ہے اور اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا, اور اسی سے کرسی مشتق ہے. جی اور اسی لیے کہا کہ عرش کا لغت کے اعتبار سے معنی الگ ہے اور کرسی کا معنی لغت کے اعتبار سے الگ ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں. جی اچھا, اب اس سلسلے میں کرسی کے بارے میں لوگوں کے اقوال کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تقریباً 4 اقوال آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے. 4 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں عام طور پر. پہلا قول یہ ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب گزرا کہ عرش و کرسی ایک ہی چیز ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ بتایا گیا کہ یہ قول ناقابل اعتبار ہے, ضعیف ہے, ادلہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں اور خود یہ قول بھی درست نہیں ہے. جی دونوں کا معنی الگ الگ ہے, دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں, دونوں کے نصوص الگ الگ ہیں, سلف کے آثار الگ الگ ہیں, الگ الگ بتلاتے ہیں. ان تمام دلیلوں کی روشنی میں یہ قول مردود ہے. دوسرا قول کہ یہ کرسی ایک ہی جگہ قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے, لہذا یہ ہم اس کو تمثیل کے باب سے لے لیتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. مخلوقات میں جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیز کہی گئی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حقیقت میں کرسی ورسی نہ حقیقت میں کچھ ہے نہ مجاز میں کچھ ہے, کوئی اس کا معنی نہیں ہے. جی اللہ کی عظمت کو مخلوقات کے ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے مثال کے طور پر اس کو استعمال میں لایا گیا ہے, ورنہ کرسی ورسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ قول بھی مردود ہے, ان کے منہ پر مار دیا جائے گا, اس لیے کہ یہ لوگ بہت ساری چیزوں کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے, حقیقت نہیں ہے. یہ لوگ اس کو بھی مثال کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی, اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس کو بھی انہوں نے تمثیل کہا کہ یہ سب چیزیں اپنے حقیقی معنی پر دلالت نہیں کرتی, یہ سب اس کا جو ہے تمثیل ہے, یعنی ایک اللہ کی عظمت کو, اللہ رب العالمین کی عظمت اور کمال شان کو بتلانے کے لیے بس ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے, تاکہ اس طریقے سے کہیں گے تو مخلوق اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن و دماغ میں مستحضر کر پائے گی, ورنہ حقیقت میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. نہ تو زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور نہ آسمان لپیٹا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں. وہ ان میں سے کسی چیز کو وہ مانتے ہی نہیں ہے. وہ ہاتھی کو نہیں مانتے تو مٹھی کو کیا مانیں گے, اور اللہ کے دائیں ہاتھ کا اس بات کہاں سے کریں گے. جی تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تخیل ہیں, تصورات ہیں اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں سے تو ہم بات ہی کیا کریں. تو جب ان کا انکار کیا, اس کا بھی انہوں نے انکار کیا, تو ان کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عقل کا ماتم کریں. اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اپنے لیے ثابت کی قرآن کے اندر,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو چیزیں ثابت کی ان پر آمنا و صدقنا کہنا اور اس کو حقیقت پر محمول کرنا، جو کلام عرب میں اس کا معنی ہے اس معنی پر محمول کرنا، یہ تقاضا ہے شرع کا، اور اس تقاضے کو پورا ان لوگوں نے نہیں کیا، اپنی ناقص عقل کے مطابق اس کی انہوں نے توجیح کرنے کی کوشش کی۔ یہ قول جو ابھی میں نے ذکر کیا یہ معتزلہ کا قول ہے اور اشاعرہ میں سے ایک گروہ کا قول ہے، اور بعض معاصر علماء نے، دھیان دیجیے گا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ مرکوز کریں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کتابوں کی ہیں، کیا ضرورت ہے اس کو آج کل بیان کرنے کی، نہ آج کل اس کا کوئی انکار کرنے والا ہے، نہ یہ سب اقوال پائے جاتے ہیں، کس لیے جو ہے کتابی باتیں عوام میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ قول جو ذکر کیا گیا ہے یہ قول معتزلہ کا قول ہے، اشاعرہ کا ایک گروہ اسی قول کو کہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی معاصرین میں سے، معاصر علماء میں سے آپ نے اخوان المسلمین کا نام سنا ہوگا، جماعت اسلامی کا نام سنا ہوگا، سید ابو الاعلی مودودی کا نام سنا ہوگا، سید قطب کا نام سنا ہوگا، یہ سارے نام آپ کے ذہن و دماغ میں ازبر ہوں گے۔ یہاں پر میں ان ہستیوں کی یاد دلانی چاہوں گا کہ آپ ان کو یاد کریں۔ حضرت سید قطب اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر اسی قول کی طرف گئے ہیں۔ اس طرح کی جتنی آیات آئی ہوئی ہیں ان تمام کی تمام آیات کو انہوں نے تخیل کی کارستانی قرار دیا ہے، حقیقت سے اس کو کوئی دور دور تک کہا کہ واسطہ نہیں ہے۔ یہی بیچارے مسکین مودودی صاحب کا حال ہے جی، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جھوٹ کا معاملہ، عقل میں نہیں گھستا معاملہ تو اس کا انکار کر دیں۔ یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تخیل ہے، حقیقت نہیں جی، اور میں بتا چکا ہوں کہ اس کے ڈانڈے کہاں سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ قول اصلاً اہل اعتزال کا قول ہے، اشاعرہ میں سے بھی کچھ گروہ، اشاعرہ تو ویسے بھی لا الہ الا ولا الہ الا، ان کا تو کوئی بے پیندے کے لوٹے ہیں، ان کی کوئی اساس ہی نہیں ہے جی۔ اچھا، زمخشری نے کشاف کے اندر اسی قول کو ذکر کیا ہے اور اپنا رجحان اس کی طرف ظاہر کیا ہے، گویا اس کا میلان بھی اسی کی طرف ہے جی۔ یعنی اس طرح کی جتنے بھی اقوال آئے ہیں، اس کو جتنے نصوص آئے ہیں ان نصوص کو ان لوگوں نے توہم اور تخیل پہ محمول کیا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ غیبی امور ہیں اور شریعت کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ آیا ہے، قرآن کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر اس کی اس طریقے سے توجیح یا تعبیل کرنا، یہ ان کو ان کے حقیقی معانی سے پھیرنا ہے، اور یہ نصوص شرعیہ میں تعبیل نہیں، یہ تحریف ہے۔ تیسرا قول جو اسی طرح سے باطل اور مردود قول ہے کہ کرسی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ مجازی طور پر اللہ رب العالمین کے علم کو بتلانے کے لیے استعمال میں لایا گیا ہے۔ یعنی وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا معنی یہ ہے کہ وسع علمہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا علم آسمان و زمین کو سے کشادہ ہے۔ یعنی کرسی بعینی علم کے مفہوم کو بتلانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، یعنی اللہ کی کرسی، رحمان کی کرسی، وہ اس کا علم ہے۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض کا معنی کیا ہوا؟ وسع علمہ السماوات والارض۔ یہ قول بھی درست نہیں ہے، یہ قول بھی باطل قول ہے، گرچہ بعض اسلاف سے منسوب ہے یہ قول بھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے جی، لیکن یہ قول مردود ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا معنی
پہلا سبب یا پہلی چیز جس کے ذریعے سے اس کو رد کیا جائے گا کہ کرسی کا لغت کے اندر اپنا معنی ہے جو جمع کا معنی بیان کیا گیا اور علم کا معنی الگ ہے. تو لغت کے اعتبار سے علم الگ معنی پر دلالت کرتا ہے اور کرسی الگ معنی پر دلالت کرتی ہے. کرسی کا لفظ الگ معنی پر دلالت کرتا ہے. اس اعتبار سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے معنی میں قرار دینا یہ کلام عرب سے نواقفیت کی دلیل ہے یا پھر یہ تقول کے قبیل سے مانا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا صرف آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ بکل شیء علیم. سماوات اور ارض کے علاوہ جو ہیں اس کے لیے کیا اللہ کا علم اس کو وسیع نہیں ہے؟ تو اگر آپ علم کے معنی میں لیتے ہیں تو اللہ کا علم تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جو کرسی کی وسعت ہے. تو پھر کرسی کی وسعت اگر علم کی وسعت مراد لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کے اندر کمی ماننا لازم آئے گا اور دیگر نصوص سے تضاد لازم آئے گا, اس کا انکار لازم آئے گا. جی, تو واللہ بکل شیء علیم جب کہا گیا اللہ تعالیٰ کا علم خود اللہ رب العالمین کے اپنی ذات کے علم کو بھی شامل ہے, اپنے اسماء کے علم کو شامل ہے, اپنی صفات کے علم کو شامل ہے, اپنے افعال کے علم کو شامل ہے, اپنے علم کے علم کو شامل ہے. تو اللہ رب العالمین کا علم آسمان و زمین تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا علم جنت اور نار ان کو بھی شامل ہے. اللہ رب العالمین کا علم آسمان و زمین کے تغیر کے بعد جو صورتحال رہے گی اس کو بھی اللہ رب العالمین کا علم شامل ہے. آسمان و زمین کے تخلیق سے پہلے جو معاملات تھے اللہ رب العالمین کا علم ان کو بھی شامل ہے. تو پھر وسیع کرسی السماوات والارض اگر آپ علم کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر ان کا کیا مطلب ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العالمین کے علم کا معاملہ کرسی سے کہیں 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 زیادہ وسیع ہے. تو کرسی کو علم کے معنی میں لینا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھی بات. تیسری بات یہ کہ استاذ کرسی کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کرسی کا لغوی معنی بتلاتے ہوئے, وہاں کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ استاذ کرسی کا مطلب ہوا کہ علم کے اندر کافی اعلیٰ مقام کو پا لینے کی وجہ سے کہا جاتا ہے, تو جب علم کے اندر اعلیٰ مقام کو پانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو کرسی کا معاملہ علم کا معاملہ ہوا. تو یہ قول بھی درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پر علم کرسی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہاں پر علم کے اعلیٰ مقام کو پہنچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کے الگ الگ شعبوں کو اس نے اپنے ذہن میں جمع کر لیا ہے. تو وہاں علم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ الگ الگ شعبوں کو جمع کرنے کی وجہ سے کرسی اس کو کہا جاتا ہے. تو وہاں سے اس کو علم کے معنی میں لینا یہ چیز درست نہیں ہے. جی, یہ چیز جو ہے اس کا جو ہے اس قول کی تردید اس اعتبار سے کی جائے گی. چوتھا قول جو ہے وہ یہ کہ کرسی بادشاہت سے عبارت ہے, جیسا عرش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عرش بادشاہت سے عبارت ہے یعنی مجازی معنی میں ہے. کرسی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو مراد لیا گیا ہے جیسے عرش کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو بادشاہت کی کرسی, اور اس معنی میں کرسی ہم لوگ بھی اردو میں بھی بولتے ہیں کرسی جو نہ کروا لے, کرسی کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں, کرسی کی وجہ سے کرسی کی لالچ میں انسان مار کاٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کرسی کی جو تعبیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ یعنی کرسی ایکول ٹو پاور, کرسی ایکول ٹو پاور کے معنی میں بولتے ہیں کہ پاور کا حصول. تو چوتھا قول یہی ہے کہ کرسی کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی حکومت کی عظمت, اللہ رب العالمین کی بادشاہت کو بتلایا گیا ہے یعنی مجازی معنی میں. یہ قول بھی درست نہیں ہے.
جی اس لیے کہ اور وہی سب باتیں یہاں بھی کہی جائیں گی کہ لغت کے اعتبار سے کرسی کا معنی یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سنت کے اندر کرسی کے اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اس کی لمبائی چوڑائی, اس کے جو اوصاف ہیں اس کا ذکر کیا گیا. سلف کے آثار اس کے سلسلے میں مروی ہیں جو بتلاتے ہیں واضح طور پر کہ یہ بادشاہت کے علاوہ دوسرے مفہوم کو بتلاتا ہے. تو ان سب اعتبارات سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ کرسی کے بارے میں یہ جتنے اقوال ہیں یہ سارے کے سارے اقوال درست نہیں ہیں, اور صحیح بات یہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ ایک مستقل چیز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق وہ موضع القدمین ہے, اور عرش وہ چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اور کرسی اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے. اور عرش اور کرسی حجم کے اعتبار سے ان کا فرق ایسے ہی ہے جیسے ساتوں آسمان و زمین کے مقابلے میں کیا نام ہے ایک جو اس سے پہلے مثال جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین جو ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایک حلقہ کی طرح سے ہیں, ایک رنگ کی طرح سے ہیں جو چٹیل میدان میں پڑا ہو. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے, کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے, یعنی ساتوں آسمانوں اور زمین کا حجم آپ سمجھ لیجئے کہ عرش کا, اور اس میں جو ہے ایک کرسی کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک رنگ پھینکا ہوا ہو چٹیل میدان کے اندر. جی تو اس اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, اور یہی چیز درست ہے. چوتھا مسئلہ کہ عرش اور کرسی پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے, اس کا اثر کیا ہے, جو آخری پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے, اثر الایمان بالعرش والکرسی. سب سے پہلی بات یہ کہ عرش اور کرسی پر ایمان کا مطلب یہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو بتلاتا ہے. مخلوقات میں اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ان سے عظیم تر کوئی چیز نہیں ہے, اور جب یہ اتنی عظیم ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ اس کی وسعت ایسے ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی ایسے ہے ویسے ہے, جب کوئی مخلوق اتنی عظیم ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کیسی ہوگی, اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, یہ انسان کے عقل شریف میں وہم بھی نہیں آ سکتا, اس کا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا, خیال تک کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے عرش اور کرسی پر ایمان سے. ایسے ہی جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے بارے میں آیا کہ ان کے کندھے اور کان کے لو کے درمیان کی دوری 500 سال کی مسافت کی دوری ہے. اندازہ لگائیے, جو فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان کی دوری 500 سال کی مسافت کی دوری ہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ تصور نہیں کر سکتے. جب مخلوق کا تصور نہیں کر سکتے, یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مخلوق ہے یہ فرشتے, تو ان کا جب آپ تصور نہیں کر سکتے تو اس عرش کا تصور کیسے کر پائیں گے جس کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اور پھر اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کیسے اس کی ذات کا اندازہ لگا سکتے ہیں, انسان کی عقل سے ماورا ہے. جی کرسی کی نسبت آسمانوں کے مقابلے میں چٹیل میدان میں پڑے ہوئے حلقے کی مثال ہے, اور ایسے ہی کرسی کی نسبت عرش کے مقابلے میں, اور کرسی یہ اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب اتنی عظیم ہے تو اللہ رب العالمین جہاں مستوی ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا, اور خود اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کیا ہوگی. جی تو ایک مومن جب ان سب چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے, اور جب اس طرح کی آیتیں پڑھتا ہے کہ پوری کی پوری زمین اللہ رب العالمین کی ایک مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں,
تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات کی عظمت اس کے ذہن و دماغ میں قائم ہوتی ہے